ہم وہی ہیں جن کے موبائل فون کا وال پیپر عمران خان ہے، جن کے فون کے کور کے پیچھے تحریک انصاف کا جھنڈا ہے، بیڈ روم کے دراز میں ایک پاکستان کے جھنڈے کا بیج رکھا ہوا ہے، ایک تحریک انصاف کا۔ ہماری الماریوں میں عمران خان کی تصویر والی شرٹ لٹک رہی ہے، ہمارے سینوں میں عمران خان محبوب بن کر بیٹھا ہے۔ ہم وہی ہیں جو اس کے ہر جلسے، اس کی ہر ریلی میں پہنچتے رہے، دور ہوتے تو اس کے جلسے والے دن سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے۔ جیسے جیسے کراؤڈ بڑھتا جاتا، ہمارے اندر خون کی مقدار اور گردش دونوں بڑھتی جاتی۔ پھر جب وہ تقریر کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا، کیمرہ اس کی پشت پر ہوتا، سامنے ہزاروں لاکھوں کا جگمگ جگمگ کرتا مجمع ویڈیو یا تصویر ٹھک ہماری ٹائم لائن پر ہوتی، ہمارے سٹیٹس پر ہوتی، ہماری سٹوری پر ہوتی۔ ہم وہی ہیں جو کبھی عمران خان کی گاڑی سے لپک لپک جاتے تھے، ہم وہی ہیں جو شیلنگ اور پولیس گردی کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ہم وہی ہیں جو اس کی ایک آواز ایک کال پر لبیک کہتے رہے۔ وہ ہم جیسے ہی تھے جو 9 مئی کو شہید ہوئے، 26 نومبر کو شہید ہوئے، پولیس گردی، فوج گردی اور دہشت گردی کے پیچھے والی وردی کا نشانہ بنے۔ ہم ڈرا ضرور دیے گئے ہیں، ہمیں واقعی خوفزدہ کیا گیا ہے، ہمیں اپنی بوڑھی ماں کا خیال آ جاتا ہے، ہمیں اپنے ضعیف والد کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، جوان بیٹی یا بہن کا خیال آتا ہے، ان کے نام پر ہمیں دھمکایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے، چپ کروایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ذرا سہمے سہمے سے رہتے ہیں، لیکن ہم ہیں تو وہی۔ ملک کے طول و عرض میں اس کی آواز سننے کو پہنچنے والے، اس کو دیکھنے جانے والے، اس کے جلسوں میں تل دھرنے کی جگہ ختم کرنے والے، اس کے پولنگ باکس پرچیوں سے بھرنے والے، اس کے نام پر آلو، بینگن، گوبھی کو چتوانے والے، ہم اپنی جگہ پر جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے، اپنی تکلیفوں، اپنی کمزوریوں اور جرنیلوں کی وحشتوں کو اندر ہی اندر گھولتے ہوئے۔ تم جس دن مکمل ناکام ہو جاؤ گے، ہم موت کی طرح تمہارے سامنے آ کھڑے ہوں گے، اور وہ واقعی جرنیلوں کے اقتدار کی موت ہوگی۔ وہی عمران خان کی تصویر کے وال پیپر والے، کور کے پیچھے جھنڈے والے، دراز میں پڑے بیج والے، الماری میں لٹکی شرٹ والے، سینے میں دھڑکتے وکیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمران خان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 15 مارچ 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے آج اتوار کا۔ آپ کو چھٹی تھی، ویسے بھی میرا خیال ہے عید کی چھٹیاں بڑی قریب آ گئی ہیں، حالات بھی کچھ اس طرح ہیں، دفتروں کے اوقات بھی شرنک ہے، کیونکہ 25 رمضان المبارک ہے اور 26ویں رات ہے۔ بڑی امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ آپ نے 26 روزوں میں کیا، یہ مشکل مہینہ ہوتا ہے، جو مرضی یہ کہہ لیں، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن مشکل مہینہ ہوتا ہے۔ بندے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے، جاگنے کی، سونے کی،
میرا ایک دوست ہے، تو وہ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ یار اللہ سے پوچھو، جس وقت وہ ہمیں کہتا ہے سحری کے وقت کہ کھاؤ پیو، وہ کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے، اب ہم اللہ سے کیا کہیں؟ وہ کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ کھاؤ اور پیو۔ وہ بڑے لائٹ انداز میں، اللہ معاف کرے، بڑا نیک آدمی ہے، بات تو ٹھیک ہے، وہ وقت یعنی کہاں بندے کا دل کرتا ہے، لیکن حکم ہے بھائی، حکم ہے۔ تو اللہ پاک آپ کی ریاستیں قبول کرے، محنتیں قبول کرے، روزے قبول کرے، تراویحیں قبول کرے، اور ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول کرے۔ اور خاص کر میری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کا چولہے کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے وہ قبول کرے۔ اور یہ چولہے کے سامنے کھڑا ہونا سحری کے وقت، افطاری کے وقت، آپ کو جو ہمیشہ والی آگ ہے اس سے محفوظ کر لے، آپ کو حیا دے، آپ کو شرم دے۔ یہ بڑی زبردست جو ہے وہ خوبیاں ہوتی ہیں، اور یہ آپ کا قبول ہو۔ میں تو معترف ہوں، میں بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کا روزہ بھی ہوتا ہے، بچے فرمائشیں بھی کرتے ہیں، میری طرف سے آپ سلام قبول کریں۔ اگر آئیں خبروں کی جانب، تو اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈسکرپشن غور سے پڑھیں کہ اس چینل کی ڈسکرپشن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ ہو سکتا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ڈر نہیں لگتا تو۔ اور جو تھوڑے سے سپورٹرز ہیں وہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کوئی چیز سکپ نہ کریں۔ ایک ویور نے پوچھا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی کلپنگ نہیں ہوتی، یعنی ٹکڑے نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو بتایا میری ویڈیو کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، اپنے نام سے یوٹیوب پہ لگا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ آپ کو کبھی کاپی رائٹ آئے گا۔ ہاں یوٹیوب کچھ کہتا ہے تو وہ تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ کلپنگ کیسے کرتے ہیں؟ کلپنگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے پوری ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو گئی، آپ کی گیلری میں آ گئی، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں کیپ کٹ پہ، کیپ کٹ پہ آپ اس کے 1000 ٹکڑے کر لیں، 100 ٹکڑے کر لیں، کریں، اچھی بات ہے، کریں، اپنے نام کے شارٹس لگا دیں، ٹک ٹاک پہ لگا دیں، انسٹا پہ، جہاں مرضی لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری طرف سے کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی جو خبر ہے اور بڑی خطرناک، آپ سن چکے ہوں گے یہ خبر، لیکن اب ڈیٹیل آ رہی ہیں۔ خارق جو جزیرہ تھا، بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، 5 کلومیٹر اس طرح ہے، 4 کلومیٹر اس طرح ٹوٹل جزیرہ ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 15 لاکھ بیرل پر ڈے پیدا کرتا ہے، 15 لاکھ بیرل تیل کے روز کے پیدا کرتا ہے ایران کا چھوٹا سا جزیرہ۔ یہاں پہ جو بادشاہ تھا نا، رضا شاہ پہلوی، اس کا باپ تھا، اس کا نام بھی رضا شاہ پہلوی تھا۔ اس نے اس جزیرے کو کس لیے استعمال کیا؟ اس نے اس جزیرے کو قیدیوں کے لیے استعمال کیا، سیاسی مخالفین کے لیے، وہاں پہ جا کے قیدی چھوڑ دیے جاتے۔ اب آپ ان کی رکھوالی کریں نہ کریں، وہ کہاں جا سکتے تھے؟ یعنی 5 کلومیٹر اس طرح، 4 کلومیٹر چوڑا، آپ وہاں پھرتے رہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خار کے ساتھ ہی گہرا سمندر ہے، ساتھ ہی، کوئی ساحل شاحل نہیں ہے، یعنی آپ نے پیر رکھا گڑم، جس طرح ہمارا گوادر ہے، گوادر بھی اسی طرح ہے۔ اور یہ بڑا، یعنی خدا کی مہربانی ہوتی ہے، یہ گہرے پانی فوراً ہی۔ تو خار کس طرح ہے، اس پہ ہوئی ہے بمباری، آئل پہ، اور انہوں نے کی ہے فجیرہ پہ۔ فجیرہ بہت بڑا ذخیرہ ہے یو اے ای میں۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر خندق آ گئی، خندق میں یہودی مل گئے ابو سفیان کے ساتھ، یہودیوں کے سارے مردوں کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا، اور ان کی جو جائیدادیں تھیں وہ قبضے میں لے لی گئی۔ اب ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں، عرب کیا کر رہے ہیں، کیوں امریکہ کے ساتھ ہیں، کیوں اسرائیل کے ساتھ ہیں، پھر غصہ آتا ہے کہ جی ہم پہ حملہ ہو گیا۔ بہرحال خار کے مقابلے میں فجیرہ پہ بہت، اور وہ ایسی آگ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا ایرانیوں نے کہا ہے
کہ جو ایمریٹس والے ہیں، اماراتی ہیں، تو وہ نہ بندرگاہوں سے دور ہو جائیں، بینکوں سے دور ہو جائیں، یہ جو بڑے بڑے دفاتر ہیں گوگل وغیرہ کے، ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہم ان کو نشانہ بنائیں گے اور آپ خواہ مخواہ رگڑے جائیں گے۔ اب پھر ظاہر، ابھی میں نے آپ کو مثال دی یہودیوں والی، دبئی میں جتنی بھی عید کی تقریبات تھی، ڈرون شو تھے، کھلی ولی پروگرام تھا، تو وہ منسوخ ہو گیا۔ یہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ریاستیں ہیں نا یو اے ای کی، ایک رات میں جتنے گناہ یہاں پہ ہوتے ہیں نا ایک رات میں، تو شاید ہی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور یو اے ای میں گناہ دریافت کیے جاتے ہیں، دریافت، کہ نیا گناہ دریافت کریں، نہیں سمجھے؟ ایک تو آدم سے لے کر آج تک گناہ ہے نا، وہ تو سرٹیفائیڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ یا گناہ دریافت ہوتے ہیں، دریافت، یہ شیطانی ریاستوں میں۔ بہرحال انہوں نے تقریبات منسوخ کر دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امریکہ اور اسرائیل کے تھنک ٹینکس نے ابھی سے ترکی کو وارن کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہتے ہیں نا ہماری باری نہیں آئے گی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ ترک ہیں، ایرانی مل رہے ہیں، ایرانی نہیں مل رہے، یہ اور نیچر کے لوگ ہیں، چاہے ایرانی ہے، بہت پرانی تاریخ ہے۔ یہ جو خار کا قبیلہ ہے نا، خار کا، یہاں پہ ساسانیوں کی قبریں ہیں۔ ساسانی کون تھے پتہ ہے؟ نوشروان عادل، وہ ساسانی تھا، وہ قبریں ہیں وہاں خارگ میں۔ زرتشت، وہ آگ کو پوجا کرنے والے، وہ ان کی قبریں ہیں وہاں پہ، حالانکہ چھوٹا سا ہے۔ اور پھر رضا شاہ پہلوی، ایک تو یہ رضا شاہ پہلوی نا جو بادشاہ تھا انقلاب کے وقت، اس کا باپ وہ قیدی رکھتا وہاں پہ۔ تیل کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں اتنی دولت ہے۔ تو ایرانی اور ترکوں کو آپ نہیں جانتے، ترکوں کی تاریخ پڑھیں، ایرانیوں کی پڑھیں۔ تو ابھی سے انہوں نے کہا جی کہ اردوان برے راستے پہ ہے۔ اب برے راستے پہ کیوں ہے؟ کیونکہ اردوان جو ہے وہ شیعہ اور سنی کو جو ہے وہ نہیں ہے، وہ کرتا ہے اتنا زیادہ، وہاں پہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے۔ اردوان کہتا ہے کہ جی وہ پیار سے رہیں، بھائی بھائی ہیں سارے۔ تو یہ تھنکس ٹینک کہہ رہے ہیں پہلے ایران سے آپ نپٹ لیں، وہ وہاں اندر سے نکلوا لیں جو ایران نے چاڑی ہوئی ہے، تو اس کے بعد ترکی کا بھی کچھ کر لیں۔ اس کے بعد جی جو اگلی خبر ہے، یہ علی خامنائی کے آخری الفاظ ریلے ہوئے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کو شفٹ کیا جاتا ہے تہران کے مضافات میں، جہاں پہ کسی کو شک ہی نہ ہو، کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو وہاں بنکر وغیرہ زیر زمین۔ تو خامنائی نے کہا میں کسی سپاہی کو کیسے کہوں کہ وہ موت کا سامنا کرے اور خود پتلی گلی سے نکل جاؤں؟ میں کیسے فوج کو کہوں کہ وہ ڈٹی رہے اور میں کسی بنکر میں جو ہے وہ نکل جاؤں؟ تو مجھ سے جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا، اور خطرے میں لوگ کھڑے رہیں اور میں نکل جاؤں تو مجھ سے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سید علی خامنائی کے، اور اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے، میرا خیال ہے غزوہ خندق تھی یا کعبہ کی تعمیر تھی، کوئی ایک واقعہ تھا، تو ایک جو ہے نا وہ صحابی نے جو ہے نا وہ گلہ کیا کہ جو پیٹ ہے وہ کمر کے ساتھ چپک گیا ہے، بالکل انتڑیاں بل کھا جاتی ہیں نا۔ تو وہ پتھر اس بندے نے، اس صحابی نے دکھایا کہ پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا ہے، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، لیڈرشپ اسی طرح ہوتی ہے، لیڈرشپ۔ خامنائی نے یہ بھی کہا تھا کہ 9 کروڑ لوگوں کے لیے بنکر ہے تو مجھے لے چلیں، لوگ بھی ادھر آ جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں رابرٹ ڈی نیرو، جن کو میری طرح فلموں کو شوق ہے نا، اچھی فلموں کا۔ اب تو نہیں ہے، کسی دور میں تھا، اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ رابرٹ ڈی نیرو بہت زبردست اداکار ہیں، بہت زبردست، ہالی ووڈ کے، امریکہ کے۔ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کی شان میں نے کہا وہ قصیدہ آپ کی نظر کر دوں۔ قصیدے میں رابرٹ ڈی نیرو کہتے ہیں کہ امریکی صدر
ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایک غنڈہ ہے، یہ ایک کتا ہے، یہ ایک سور ہے، یہ ایک دھوکے باز ہے، بکواسی ہے، ٹیکس چور ہے، قومی تباہی ہے، احمق ہے۔ یہ جو ہے وہ رابرٹ ڈی نیرو، یہ ان کا قصیدہ ہے، جسے یہ تک نہیں پتا اس نے کرنا کیا ہے۔ یہ آدمی امریکہ کے لیے دنیا بھر میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ یہ قصیدہ جو ہے نا وہ رابرٹ ڈی نیرو نے جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شان میں کہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ رمضان نشریات جاری ہیں، تو وہاں پہ ایک مولانا کو میں نے کہا آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، کیونکہ آپ بھی کافی جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہیں۔ اٹلی میں میرے ایک بابا جی ہیں 75 سال کے، ان کا بھی کافی تجربہ ہے گرل فرینڈوں کا۔ تو سوال آیا ہے کہ میری گرل فرینڈ مشکل میں ہے، تو کیا میں زکوٰۃ سے اس کی مالی مدد کر سکتا ہوں؟ زرار بھائی ہیں میرے بڑے خصوصی، ان کے لیے یہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ شعیب صاحب ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہے، اور میرے اٹلی والے جو بابا ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ گرل فرینڈ کی مدد کر سکتا ہے رمضان میں؟ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے؟ بہرحال یہ آپ لوگ جواب دے دیں کہ وہ گرل فرینڈ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی خبر ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ٹرمپ کی تعریفیں کرنے والے وہ غلاظت کی تصویر بن جائیں گے۔ جس نے ٹرمپ کی تعریف کی، جس نے کس مائی ایس، پونچھ سونگی یا پونچھ جو ہے وہ چومی ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ جائے گا جی دلدل میں۔ اور ڈھونڈ کر جو ہے نا ان کو بھیجا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے کہ تعریف کرو ڈونلڈ ٹرمپ کی، ڈھونڈ کر۔ کیونکہ ایک شریف آدمی کا دل دکھایا، ایک دیانتدار بندے کا دل دکھایا، وعدے کیے ووٹروں کے ساتھ کہ میں عمران کو رہا نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ نہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا میں انسانی حقوق کی بات کروں گا، میں اس ظالم رجیم کے سر سے ہاتھ اٹھا لوں گا، یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا رہا کروں گا۔ بہرحال پھر بعد میں مکر گیا، تو پھر اب وہ گناہوں کی جو دلدل ہے، اور جو ابھی میں نے آپ کو رابرٹ، یہ امریکی ہے جس نے کتا بلا سور کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو جو ساتھ ہیں تو وہ اس میں دلدل میں جو ہے نا وہ گرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ بڑی جو ہے وہ خوبصورت خبر ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میرے سنگی نے انٹری ماری ہے، جس طرح دھرندر میں انٹری مارتا ہے وہ اکشے کھنہ، وہ نہیں مارتا اس طرح کر کے۔ یہ انٹری ماری ہے کم جون ہن نے، شمالی کوریا کے صدر نے، جب جنوبی کوریا سے ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ لے گیا اسرائیل کے لیے، تو 10 اکٹھے میزائل داغے ہیں سارے سنگی، اور وہ گرے ہیں 300 کلومیٹر دور سمندر میں۔ اس نے بتایا ہے، یعنی جس طرح ہم جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں واش روم کے دروازے نہیں ہوتے مسجدوں میں یا کسی جنگل پانی میں، تو اس طرح کرتے تھے نا، یاد ہوگا بزرگوں کو، تو اس نے بھی اس طرح کیا کہ میں بھی ہوں محمود نیاری کا سنگی کم جون ہن۔ بہرحال 10 جو ہے نا میزائل اس نے فائر کیے ہیں، اور وہ جا کر گرے ہیں سمندر میں جنوبی کوریا کے آگے جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا جاپان ہے، دونوں سے اس کی نہیں بنتی۔ بہرحال یہ بھی سیٹ بیلٹ باندھ لے۔ ریپبلکن جو ہے نا جو پارٹی ہے، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ جس پارٹی کا ہے، یہ بڑی سخت پارٹی ہے، دائیں بازو کی پارٹی گنی جاتی ہے۔ اس میں ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ دراڑیں نظر آ رہی ہیں، پوری ریپبلکن پارٹی ہل گئی ہے اس فیصلے سے، اور واضح دراڑیں، یہ نہیں کہ چھوٹی بہت، ریپبلکن پارٹی میں نظر آ رہی ہیں
کہ جی یہ کیا کیا ہے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اور خواہ مخواہ کا پنگا لیا ہے. تو بہرحال یہ امریکی جو اندرونی سیاست ہے اس میں بہت زیادہ ہلچل ہے اور ریپبلکن کو اتنا نقصان ہونے جا رہا ہے، اتنا نقصان ہونے جا رہا ہے. یہ مڈ ٹرم آ گئے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہے، یعنی سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر نہیں ہوگا، نومبر میں امپیچ ہو جائے گا، سینٹ میں اکثریت نہیں ہوگی، وہ امپیچ کر دیں گے، مواخذہ کر دیں گے اور پیچھے سے لات مار کے نکالیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نومبر میں ایران امریکہ جنگ کا جو بھی رزلٹ ہے یہ نومبر میں صدر نہیں ہوگا. جتنا اس نے پہلے ٹیرف کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا، ملکوں کو تنگ کیا، اب تیل کی قیمتیں، جنگ، روز کا جو ہے نا وہ اتنا خرچہ، اربوں روپے پھونک دیے، نتیجہ کچھ بھی نہیں. آگے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد محسن بیگ، یہاں پاکستان کس طرح چل رہا ہے. یہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے عاصم منیر صاحب، عمران خان نے عاصم منیر کو ہٹا کر فیض حمید کو لگا دیا. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ محسن بیگ نامی ایک دلال ہے، وہ فوراً پہنچا لندن، فوراً، اور اس نے جا کے نواز شریف کو بتایا کہ تمہارے پاس سنہری موقع ہے، تم عاصم منیر کو نہ، یعنی حکومت گر گئی عمران کی، عاصم منیر کو چیف لگا دو. ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. عمران نے ہٹایا، باجوہ نے حکومت ہٹائی، اب چیف بنانا تھا. یہ محسن بیگ سپلائر یہ لندن پہنچا، نواز شریف کو کہا اس کو چیف بناؤ، یہ غصہ اتارے گا، پرسنل سکور سیٹل کرے گا، اور وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں. یہ اس نے جا کے نواز، یہ اعزاز سید کی کہانی ہے. اعزاز سید بڑے جو ہے نا وہ قریب ہیں ہر کسی کے، کونے خدرے صاف کر لیتے ہیں، ٹاکی شاکی مار لیتے ہیں. وہ ایک پھلٹرو کی طرح برش ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کر کے مار لیتے ہیں مختلف جگہوں پہ. کیسے کر لیتے ہو یار. بہرحال یہ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو وی لاگ میں آج ایک روٹی کھانے والی مشین ہے. جتنی روٹیاں ایسے لوگوں کے گھروں سے کھائی ہیں، جوراباد کا ہے، میرا پڑوسی ہے سہیل وڑائچ، خسروں کے گھر روٹیاں، ڈانسروں کے گھر روٹیاں، بالکل روٹی پاڑ بندہ ہے. یہ کہتا ہے جرنیلوں نے دیکھا کہ جب بھی معیشت مشکل میں ہوتی ہے تو نون لیگ ٹھیک کرتی ہے. تو عمران نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لہذا نون لیگ کو لاتے ہیں. نون لیگ کو بندہ 2/3 اکثریت لے گیا، 60 ارب روپے قوم کا لگ گیا، نون لیگ کو لاتے ہیں. اور کون سی معیشت؟ وہ والی معیشت جو 6.1 پہ گروتھ کر رہی تھی. کون سی معیشت؟ جس میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ چل رہا تھا. سوراب برکت کہتا ہے جیل میں وہ جو 100 دن گزارے ہیں، کہتا ہے ایک قیدی ایسا نہیں ملا، ایک قیدی جس نے صحت کارڈ سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، یا اس کے کسی رشتہ دار نے نہ اٹھایا ہو، یا اس کے کسی رشتہ دار نے شوکت خانم سے فائدہ نہ. یہ سوراب برکت کو سن لیں، سوراب برکت کو سن لیں، آپ سن لیں. کہتے ہیں عمران عمران عمران، جیل میں عمران عمران ہوئی پئی ہے. قیدی خود قید، کہتے ہیں میں قید میں تھا، قیدی خود قید میں، لیکن عمران وہ دلوں میں ڈال دی ہے، اللہ پاک نے دلوں میں عزت اس کی ڈال دی ہے. کیونکہ وہ خود کہتا ہے ہم جس سے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے نہیں دیتے، ذلیل کر دیتے ہیں، جس طرح یہ ہو رہے ہیں. روٹی کھانے والا یہ جو ہے نا مکسچر، یہ مشین کہہ رہی ہے کہ جرنیلوں نے کہا نون لیگ معیشت ٹھیک کرتی ہے، ٹھیک کر دی ہے. 150 روپے کا پیٹرول اور 300 کتنے کا ہے، 322 کا پیٹرول آپ کے سامنے ہے. کوکنگ آئل، ڈیزل، سارا کچھ آپ کے سامنے. گندم کہ جی یہ کون ہے جرنیل، یہ کون ہے؟ جب انہوں نے 12 جماعتیں پاس کی سیکنڈ ڈویژن میں، کیونکہ شرط ہے، یا میٹرک، کئی لوگوں نے میٹرک، پرانے میٹرک بھی تھے، تو انہوں نے جب فارم فل کیے تو اس میں لکھا کہ ایز اے مام پاکستان نے،
اس وقت تو سیکنڈ لیفٹیننٹ برتی ہوئے ان کے گھر والوں نے بڑی خوشی منائی. جس طرح یہ حافظ صاحب کے جو والد صاحب ہیں محترم ہیڈ ماسٹر تھے, انہوں نے بڑی خوشی منائی ہوگی کہ پتر فوج افسر ہو گیا, اچھی بات ہے, مٹھائی بانٹی گئی ہوگی, یہ وہ. یہ فارم پہ لکھتے ہیں کہ آج سے پاکستان والد جرنیل, یہ لکھتے ہیں ان فارموں میں. یہ کون ہے؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اب عمران آئے نا, جو کوئی اور آئے عمران سے ملتا جلتا, پہلی فرصت میں جو جی ایچ کے ہوئے نا, وہ دو فیوریٹ جگہ ہے میری. ایک وزیرستان, کھلی آب و ہوا, کھلی جی ایچ کے یا تو وزیرستان میں ہو یا گوادر میں ہو, ان دو جگہوں پہ جی ایچ کے ہو. اور یہ درخواستیں دے گھر جانا ہے ایک ہفتے کے لیے, درخواستیں دیں, وزیر اعظم درخواستیں سائن کرے, وزیر اعظم سے ملنا ہے پہلے درخواست دے وزیر اعظم سے, بہر ایک گھنٹہ بیٹھے, ایک گھنٹہ بٹھایا عمران نے, قسم خدا کی بٹھایا ہے فیض کو اور قمر کو. اب کیا سمجھتے ہیں؟ بٹھایا ہے. اور وہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ. اور پھر جب آیا نا, لوگ چشمدید گواہ اس بات کے, چشمدید آ کے کہا ہیلو فیض, ہیلو قمر, نہ اعلی حضرت, نہ پیر طریقت, نہ رابر شریعت, نہ نکی نکی سرکار, نہ موٹی موٹی سرکار, نہ گندی گندی سرکار, نہ جنرل, نہ لیفٹیننٹ جنرل, سیدھا ہیلو قمر, ہیلو فیض, سیدھا. ان کی کان کلیاں اگڑ گئیں کہ جرنیل آئیں, باہر بیٹھیں جس طرح ہم جا کے بیٹھتے ہیں سرکاری دفتروں میں. ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اندر وزیر اعظم چائے پیے, اگر سموکر ہے تو سگریٹ پیے یا کوک پیے, تھوڑا سا کمر سیدھی کرے, انگڑائیاں لے, پھر کہے کہ بھیجو یار, کیڑا جرنیل ہے, بھیج اندر, اس کو کیڑا کمپ ہو گیا ہے. فائل آگے رکھے, وزیر اعظم جا کے فائل دے کے چلو شابہ وزیرستان جا گوادر, یہ نہیں شش کے مارنے ٹنڈی ٹینشن, چلو دے یہ نو آ سکنے آخر نو لی کو اس لیے لائے ہیں. یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ اور پھر جس کو لائے ہیں, چلو ٹھیک ہے, ہوتیز, حوثی, باب المندب, یہ جو ہے نا وہ جبوتی اور اریٹریا کو بہت تنگ, یہ آنسوؤں کا پہاڑ, باب المندب کا مطلب ہے آنسوؤں کا پہاڑ, بالکل ابنائے ہرمز. ابنائے ہرمز 35 کلومیٹر کا یعنی وہ ہے ڈایا ہے, اور یہ میرا خیال ہے 30 کلومیٹر کا ہے. یہاں پہ ہوتیز ہے, حوثی, یمن. اب کہہ رہے ہیں کہ باب المندب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حوثیوں نے انٹری ماری ہے اور انہوں نے کہا کہ اب بند ہوگا باب المندب, ہم بند کریں گے. پھر بالکل بے فکر ہو جائیں. یہ راستہ ان کے پاس بچہ ہے, یہ ملاتا ہے, یہ میں نے دیکھا بھی تھا, یہ کس کو ملاتا ہے؟ یہ بحیرہ احمر کو اور بحیرہ ہند کو کنیکٹ کرتا ہے, باب المندب, ریڈ سی کو, اور جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا وہ عریبین سی کو, یہ ملاتا ہے باب المندب. حوثیز نے کہا ہے, ہوتیز نے, کہ ہم اس کو بند کریں گے, اور بالکل اس طرح بند کریں گے جس طرح ایرانین نے ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کیا ہے. یعنی ہم اڑائیں گے جہاز کو, شپ کو. اب یہ جنگ کا نیکسٹ لیول ہے اگر اس میں ہوتیز شامل ہوتے ہیں تو. اور پھر ہوتیز ڈاڈے لوگ ہیں, ہوتیز جو ہے وہ بڑے ڈاڈے ہیں, وہ لڑ سکتے ہیں, انہوں نے شو کیا کہ وہ لڑ سکتے ہیں.
اور پھر یمن آپ کو پتہ ہے کس کا ملک ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ یمن، یمن اویس کرنی کا ملک ہے، اویس کرنی کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ صفین میں جوں ساتھی اجازت مانگتے مولا علی سے تو آپ کہتے ایک جرنیل نے آنا ہے، ایک جرنیل نے آنا ہے۔ لوگ دیکھتے سارے بندے موجود ہیں، مولا کہتے ایک جرنیل نے آنا ہے۔ یہ صفین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور سے کوئی آتا ہوا ڈگمگاتا سٹیک، فوجیوں نے کہا چنگا جرنیل ہے جڑا جس طرح آ رہا ہے، یہ جرنیل ہے۔ بہرحال مولا نے جو کہا تھا جب سامنے آیا لوگوں نے پہچان لیا، یہ تو کرن کا اویس ہے، یہ تو اویس کرنی ہے جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے کہ دعا لینا اویس سے، دعا کرن کے اویس سے دعا لینا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ آخری جرنیل ہمارا پہنچ گیا ہے، یہ وہ اویس کرنی ہے۔ کیسے لوگ تھے یار، کیسے لوگ تھے! بڑی خواہش ہے میں بھی ہوتا۔ مجھے شام والے اتنا مارتے، اتنا مارتے، اتنا مارتے، عمار ابن یاسر کی طرح، اویس کرنی کی طرح، ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے ایک گھوڑا ادھر دوڑا دیتے، ایک گھوڑا ادھر دوڑا دیتے۔ پھر میں حشر والے دن میرا نام لیا جاتا، میں بھاگ بھاگ کے مولا علی کے پیچھے چھپتا کہ ہوں اگے تھی ہو، اب آگے ہوں، دے جواب مجھ گناہگار کے جو میں نے چاند چڑھائے۔ لیکن صفین میں تو میں لڑا، صفین میں تو میں نے مار کھائی، صفین میں تو میرے ماں باپ کو گالیاں نکالی شام والوں نے۔ تو اویس کرنی یہ ویسے آ گیا، رمضان ہے چونکہ شہید ہوئے تھے صفین میں مولا علی علیہ السلام کی طرف سے۔ کاش ہم بھی ہوتے، مارے جاتے، یہ ادھر جو کچھ کھپ پڑی ہوئی ہے۔ تو بات ہماری چلی تھی کہ یمن والے جو ہوتیز ہیں نا، وہ ٹکور کرنے، اچھی ٹکور کرنے، فائدہ دیتے ہیں۔ جب میزائل فائر کرتے ہیں تو اچھا نسخہ دیتے ہیں وہ۔ تو باب المندب کو انہوں نے بند کرنے کا اعلان کیا، اور باب المندب بند ہو گئی نا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جنگ کہاں پہ جاتی ہے۔ لیکن جرنیلوں سے ایک سوال ہے کہ تم ہوتے کون ہو جو روٹی والی مشین کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کو لے آتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔